السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والے تمام طلباء اور طالبات کو امریکن لائف اسٹف ڈی این کے پروجیکٹ کی جانب سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آپ کے معلم حافظ محمد احمد رضا حاضر ہیں اور آج کا لیکچر ہمارا حضرت موہانی پر ہے۔ مولانا حضرت موہانی کے بارے میں نے لفظ مولانا استعمال کیا اور کیوں کیا، کیسے کیا، اس پر انشاءاللہ ایک مفصل بات پھر کبھی، مگر میں آپ کو تعارف جب پڑھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے ان کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا۔ حضرت موہانی 1875 یعنی کہ 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 یعنی کہ 1951 میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت موہانی کا اصل نام سید فضل حسن اور سید زادے تھے، اس لیے میں نے مولانا کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت ان کا تخلص تھا۔ حضرت کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں تو ایک علامت ہے، ہم اس کو تخلص کی علامت کہتے ہیں۔ آپ یو پی اتر پردیش، انڈیا کی ایک ریاست ہے یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ تو اب مکمل سمجھ جاؤ گے کہ حضرت جو ہے وہ آپ کا جو تخلص تھا، اور یو پی کا جو قصبہ تھا موہان، اس سے آپ موہانی، لاہور سے لاہوری، اکاڑا سے اکاڑوی، سیالکوٹ سے سیالکوٹی، ٹھیک ہے جی، فیصلہ آباد سے فیصلہ آبادی، تو اس طرح سے موہان سے موہانی ہوئے۔ پھر سید نام جو تھا وہ سید فضل حسن تھا۔ ایم یو کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، کچھ عرصے ادبی رسالہ اردو معلہ نکالتے رہے، اور پھر ان کے باغیانہ تحریروں کے وجہ سے، باغی تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑے۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ دستی سے مراد یہ پنجابی کا دستی نہیں، کہ دستی کا مطلب ہوتا ہے فوراً، یہاں دستی سے مراد ہاتھ سے، دست، ہاتھ۔ حضرت موہانی کا یہ شعر اس زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ میں ابھی کوئی ایکسپلین نہیں کروں گا، بہت زبردست شعر ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن مجھے بہت انسپائر کرتی ہے، تو پھر وہ کافی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی جس پر آپ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ ناؤ 1946 میں 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت میں ہی مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حضرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور بنیادی عنصر تغزل ہے، یعنی کہ شاعری غزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے، یعنی کہ غزل کہنے والے رئیس، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اعلیٰ پایہ کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھ، انتقاد یعنی کہ نقاد کا مطلب نکتہ چینی کرنے والے، زبان و بیاں کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح یعنی کہ تشریح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حضرت موہانی اور انتخاب اردو معلہ بھی شامل ہیں۔ لفظ موہانی کی املا یہاں غلط لکھی ہوئی ہے، مگر چونکہ یہ وہی املا ہے جو کہ تحریر کی گئی تھی ان کی جانب سے، تو لہٰذا اس کو ایسے ہی رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزل میں ہم جو ہے یہ لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، مطلع اور مقطع کے اصطلاحی مفہوم سے آگاہ کرنا، تو میں عرض کر دیتا ہوں مطلع کیا ہوتا ہے۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ، مطلع کیا جی؟ طلوع ہونے کی جگہ، لغوی معنی ہے کسی غزل یا قصیدہ کا وہ شعر جس کے دونوں مصرے باہم قافیہ اور ردیف رکھتے ہوں، ٹھیک ہے جی، دونوں مصرے، اسے مطلع کہتے ہیں۔ اور مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا نام اور تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب سنیے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت
جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. بڑا ہی خوبصورت شعر. تو شاعر مصیبت راحت فضا ہو گئی. فضا کا معنی یہاں پر ہوتا ہے بڑھ جانا. مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، راحت بڑھ گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. اب یہ بڑا پیارا جملہ بولا ہے، اگر آپ سمجھیں تو میں آپ کو ایکسپلین کروں. شاعر کہتے ہیں مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے. یہاں پر تھوڑی سی میں شاید آپ سے ہلکی بات کر جاؤں. مجھے امید ہے کہ شاید آپ میرے معنی اور میری نیت کو سمجھیں گے. کہ شاعر کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت انداز سے کہ ایک شعر ہے، یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کہ جو سچ لگتا ہے کہنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. اب سچ بولنا تو قرآن کا حکم ہے، اور بولنے کے بعد اگر فساد ہو جائے تو اصولی اور حقیقی اور شرعی طور پر ایسے سچ سے خاموشی بہتر ہے. مگر حق کہنا بھی حکم ہے. تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب تو درد میں بھی وہ مزہ ہے جو خوش رہ کر بھی میسر نہیں. لوگ ہم کو جانتے ہیں تیرے نام کے ساتھ. مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے. کہتے ہیں مصیبت میں بھی مزہ آنے لگا ہے، کیونکہ اس میں راحت میں جو درد بڑھتا گیا، جب جب کہتے ہیں دوا کی. مصیبت بھی راحت بڑھ گئی ہے، فضا ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. یعنی کہ پہلے میں تنہا چلتا تھا، اب تیری آرزو کو لے کے چلتا ہوں، اور تیری آرزو مجھے میری منزل کی طرف دھکیلتی جاتی ہے. گویا کہ تیرا درد میری راحت کا سبب بن رہا ہے. میں تیرے درد میں ایسا گرفتار ہوا کہ رہنمائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور میرے لیے آسانیاں بنتی جا رہی ہیں. ویسے اس کی تشریح آسان لفظوں میں، اور اس سے بھی آسان لفظوں میں جو ہے وہ آپ کے نوٹس میں موجود ہیں. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی رہنمائی ہو جائے گی. تیاری تو آپ نے اوبویسلی امریکن لائف اسٹف کے جو نوٹس ہیں وہاں سے کرنی ہے. اگلا ذرا مصرع شعر سماعت فرمائیے گا. یہ بڑا پیارا شعر ہے سب سمجھانے کے لیے. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا. جملہ سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے. او ہو کمال ہو گیا لیول. شاعر کہتے بھائی یہ وہ راستہ ہے کون سا؟ دیار وفا کا. دیار ویسے تو کئی معنی اس کے آتے ہیں، مگر یہاں دنیا لے لیں، وہ جگہ جہاں پر رہتا ہے کوئی، وہ مقام، جگہ، واٹ ایور. سمت بھی کہہ سکتے ہیں مراد یہاں پر، وہ جگہ جہاں وفا ملتی ہے. کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں پر وفا ملتی ہے. آسان کرو شعر. یہ وہ راستہ ہے جہاں وفا ملتی ہے، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے. اب یہ سرسر کا لفظ معنی کیا ہے؟ سرسر کہتے ہیں آندھی کو، تیز ہوا کو، اور بعد کہتے ہیں زمین پر ایک ایسی گیس کا مرکب جو کہ اس کو گھیر لیتی ہے، ٹھیک ہے، جو خول بنا دیتی ہے، تارا بنا دیتی ہے. تو کہتے ہیں ایسی تیز ہوا جو ایک لٹو کی طرح گھوم رہی ہے. اسے بعد کہہ رہا ہے شاید، مطلب بعد کہہ رہا ہے. اور سرسر تیز آندھی کی طرح. اور صبا سے مراد کیا ہے؟ صبا سے مراد وہ یورپ سے آنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو نسیم بری بنتی ہے، نسیم بحری بنتی ہے. تو شاعر کہتا ہے وہ گیسیں جو صرف نقصان پہنچایا کرتی تھیں، باد سر تیز آندھیاں نقصان پہنچایا کرتی ہیں اور خول بنایا کرتی ہیں. شاعر کہتا ہے یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر وہ تیز طوفانی گیسوں سے بھری ہوئی ہوا جو نقصان پہنچاتی ہے، وہ اس راستے پر چل کر صبا ہو گئی ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے. تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو ہوا تھی تیز آندھی طوفانوں جیسی، اب وہ صبا ہو گئی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا ہو گئی ہے، نسیم بحری ہو گئی ہے، نسیم بری کہہ لیں، وہ ہوا ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں میر تقی میر کیا آلہ پایا کا شاعر ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے شاعری کو.
تو آج کے لیے یہ 2 شعر ہیں چونکہ میں نے آپ کو انٹرو بھی پڑھایا، کل 3 شعر کے ساتھ پھر اس کی ایکسرسائز کرواؤں گا. مزید انشاءاللہ کل کے لیکچرز کے لیے میں بذات خود آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا اور آپ کو بڑے اچھے سے ساتھ ایکسپلین کروں گا. میں نے بڑے دل سے یہ باتیں ایکسپلین کی ہیں اور آپ نے بھی اس کو امریکن لا اسٹف کے جو نوٹس اویلیبل ہیں وہاں سے اس کو پڑھنا ہے. مزید جو میں آپ کو گرامر یعنی کہ ایکسرسائز کرواؤں گا تو پھر اس میں انشاءاللہ کیسے اس کو تیار کرنا ہے، کیسے اس کو لکھتے ہیں، پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی لیکچرز کو ہم کنڈکٹ کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے ماڈلنگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.